بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 سے ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنْ اور اگر خفتم ڈرو تم اللہ یہ کہ نہ تقسطوا انصاف کرو گے فی بیچ الیتامی یتیم عورتوں کے فانکحوا پس نکاح کرو ما طاب لکم جو خوش لگے تم کو سوائے ان کے من النساء عورتوں سے مثنا دو دو وثلاث اور تین تین ورباع اور چار چار وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، دو دو سے، تین تین سے اور چار چار سے۔ فَإِن پس اگر خفتم ڈرو تم اللہ یہ کہ نہ تعدلوا عدل کرو تم فواحدۃ پس ایک ہے او یا ما ملکت جس کے مالک ہوئے ایمانکم داہنے ہاتھ تمہارے، ذالک یہ ادنا بہت نزدیک ہے، اللہ اس سے کہ نہ تعولوا بے انصافی کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ وَآتُوا اور دو النساء عورتوں کو صدقاتہن مہر ان کے نخلا خوشی سے۔ فَإِن پس اگر طِبْنَ لَكُمْ خوشی سے دیں واسطے تمہارے عن سے شیئن کچھ چیز منہ اس میں سے نفساً جی سے فَكُلُوهُ پس کھاؤ ہنیئا مریئا سہتا پچتا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو۔ اور لا تؤتوا مت دو السفہاء بے وقوفوں کو اموالکم مال ان کے التی جو جعل اللہ کی ہے اللہ نے لکم واسطے تمہاری معیشت قیاماً قائم رہنا، ورزقوہم اور کھلاؤ ان کو، فیہا اس میں سے، وکسوہم اور پہناؤ، وقولو اور کہو، لہم واسطے ان کے، قولاً بات، معروفہ اچھی، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا۔ اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو۔ وَابْتَلُوا اور آزمایا کرو الیتامیٰ یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا پہنچیں النکاح نکاح کو، فَإِن پس اگر آنستم پاؤ تم منہم ان میں سے رشدن ہوشیاری، فادفعوا پس حوالے کرو الیہم طرف ان کے اموالہم مال ان کے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو۔ ولا اور مت تأکلوها کھاؤ ان کو، اسرافاً زیادتی سے، وبداراً اور جلدی سے، این اس سے کہ یکبروا بڑے ہو جائیں، ومن اور جو کوئی ہو، ومن کانا اور جو کوئی ہو، غنیًا بے احتیاج، فلیستعفف پس چاہیے کہ بچے، ومن کانا اور جو کوئی ہو، فقیراً فقیر، فلیأکل پس کھا لے، بالمعروف ساتھ انصاف کے، ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف۔ اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو تو وہ اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے، ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے۔ فَإِذَا پس جب دفعتم حوالے کرو الیہم طرف ان کے اموالہم مال ان کے، فاشہدوا پس شاہد پکڑو علیہم اوپر ان کے، وکفا اور کفایت ہے باللہ اللہ حسیبا حساب لینے والا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔